ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حدیث میں آیا ہے کہ جس نے ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ رہے گا جو جتنا زیادہ دنیا میں حضور پر درود بھیجا ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ایک تیسری حدیث میں آیا ہے کہ جب مشکلیں بڑھ جائیں، رزق گھٹ جائے، حاجتیں پوری نہیں ہوں، تو کثرت سے حضور پہ درود پڑھا کرو، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، حاجتیں پوری ہوتی. اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنا لیجیے. چلتے پھرتے، رات دن، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، ہمیشہ کثرت سے درود پاک پڑھا کیجیے. یہی وہ محفل ہے جہاں اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اور اس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہے جہاں قرآن سنا اور پڑھا جاتا ہو. میں قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھوں گا اور آپ اس کو سنیں گے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو، دوسروں کو سکھاتا ہو. یو آر دا بیسٹ کمیونٹی، تم بہترین امت ہو. تو حضور نے کہا دا بیسٹ امong you is one who learns Quran and teaches it to others. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے. انجینئر اچھا ہے مگر سب سے اچھا نہیں. ڈاکٹر اچھے ہیں مگر سب سے اچھے نہیں. پروفیسر، ماسٹر، داروغہ، پولیس، لینڈ لارڈ، زمیندار، کیپیٹلسٹ، سب اپنی اپنی جگہ اچھے ہوں گے، لیکن سب سے اچھے کون ہیں؟ جن کو سب سے اچھے مصطفیٰ اچھے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور سے بڑا کوئی دنیا میں ہو تو چلو ان کی بات مانیں. اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بالا و والا ہمارا نبی. Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. سب سے زیادہ ایلیگینٹ، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ مصلح اور سب سے زیادہ اچھے اگر کوئی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ. اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات مصطفیٰ کی. ان سے بہتر، ان سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کسی کے. حضور نے جو کہہ دیا پتھر کے لکھ لیا. اس لیے مسلمانوں کو گاندھی، نہرو، امبیڈکر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. زیادہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ مصطفیٰ کی بات کرنی چاہیے. ان سے زیادہ بڑا کوئی ہو تب نہ بات کرے اس کی. جب سب سے بڑے مصطفیٰ ہیں تو پھر کس کی بات کرے گا بندہ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا. بالکل تر و تازہ ہو کے تقریر سنا کریں اور تھوڑا سا کچھ بولا بھی کریں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے، اور 1 گھنٹے کی گفتگو آپ بالکل چند منٹوں میں سن لیں. آپ 1 گھنٹہ ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے. بس سارے لوگ شریک گفتگو ہو جائے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter.
میں انگریزی اسی لیے بول رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بچے انگریزی پڑھتے ہیں اسکول کالج میں، وہ بچے یہ نہ سمجھیں کہ انگریزی پڑھنے کا مطلب ہے ہیرو بن جانا، انگریزی پڑھنے کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، انگریزی پڑھنے کا مطلب ہے کہ ماں باپ کو آنکھ دکھانا، انگریزی پڑھنے کا مطلب ہے کہ گلی کوچے میں دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالنا۔ انگریزی پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ 2-4 گھنٹے سنیما ہال میں بیٹھ کے سنیما دیکھ کے ناچنا گانا، نہیں، انگریزی پڑھے بندہ مگر اس نیت سے پڑھے کہ انگریزی میں مصطفیٰ کے نعت پڑھوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ انگریزی میں قرآن پاک میں پڑھوں گا، دوسروں کو پڑھاؤں گا، سبحان اللہ زندہ باد انگریزی میں دین سیکھوں گا، دوسروں کو سکھاؤں گا۔ اگر کوئی اسلام مٹانے کے لیے عربی سیکھتا ہے، عربی سیکھنا اس کے لیے حرام، لیکن اگر کوئی اسلام بچانے کے لیے انگریزی پڑھتا ہے، یہ انگریزی سیکھنا اس کے لیے کار ثواب ہے۔ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، اس لیے نیتیں اگر اچھی ہیں تو میتھمیٹکس پڑھنا بھی اچھا ہے، نیت اگر اچھی ہے تو فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنا بھی اچھا ہے، نیت اگر اچھی ہے تو ماسٹر ٹیچر پروفیسر بننا بھی اچھا ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، صرف مال کمانا نہیں، بلکہ انگریزی ہندی سنسکرت پڑھ کے دین کی خدمت کرنا مقصد ہے، تو پھر اس کے لیے اچھا ہے۔ تو میں انگریزی پڑھتا ہوں تاکہ بچے جان جائیں کہ یہ گانا نہیں گا رہے ہیں، نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ Our prophet is the pillar of the messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ اس لیے مصطفیٰ پہ خوب درود بھیجا جائے، ادھر سے درود و سلام جائیں گے، ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت جھوم کے آپ کا استقبال کرے گی۔ غریبی میں سب سے پہلے پیغمبر اعظم پہ درود و سلام کریں، جب گھر میں کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے حضور پہ درود دیجیے، جب گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے سب سے پہلے مصطفیٰ سے فریاد کیجیے، چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی بات نہیں ٹالتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی تھوڑی سی چیز دے سکتا ہے، کوئی کچھ دے سکتا ہے، بس ساری چیزیں سب کے پاس نہیں ہیں۔ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی، اس لیے کچھ مانگنا ہو مصطفیٰ سے مانگو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ Our prophet is the true distributor of God's favors. He alone can give because he has these powers. حضور کہتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ gives and I distribute، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ Our prophet is the true distributor of God's favors. ہمارے پیغمبر اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے۔ جب بانٹنے والے ہیں تو سب خزانے کی کنجی ان کے پاس ہے، تو ان سے فریاد کرو، ادھر ہاتھ اٹھیں گے ادھر سے عطا کی بارش ہو جائے۔ کیوں کسی مہاجن کے سامنے جا کے ذلیل ہوتے ہو؟ کیوں کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا کے رسوا ہوتے ہو؟ فریاد کرو مصطفیٰ سے، اور پھر دیکھو کس قدر عطا مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا دیا ہے، حسن، اخلاق، خزانے، کہ کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہائے وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ حسن مصطفیٰ کے نمک کی قسم کھاتا ہے، حسن خود دنگ ہے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر۔ سرکار کے حسن میں ملاحت تھی، نمکینیت تھی، جس میں اٹریکشن ہوتا ہے۔ جس نے دیکھا مصطفیٰ کا اسیر اور غلام ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کہ جو بھی دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، انہی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ان لوگوں نے کسی وجہ سے، کسی سبب سے، کسی طریقے سے نظر پڑ گئی مصطفیٰ پہ ان کی، دیکھ لیا،
تو جو دشمنی کرتا تھا وہ کہا کہ نہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت، اتنا لاجواب، اتنا جینٹل فیس سچے آدمی کا ہی ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Our prophet had such a beautiful complexion. The beauty itself takes an oath by his attraction. یعنی بیوٹی خود قسم کھا رہی ہے۔ آسمان کا چاند چمکتا ہے لیکن وہ چاند جب مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا وہ بھی دنگ رہ گیا۔ رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ ہے نقش کف پا ہو کر۔ چاند بھی مصطفیٰ کے نقش پا کو چوم کے رہ گیا کہ ایسا حسین نہ کبھی دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ سب وہ حسین ذات بھی اور حسین بات بھی۔ مصطفیٰ کی باتیں سب سے لاجواب، مصطفیٰ کی بات سب سے زیادہ وزنی، اس سے زیادہ بہتر کسی کی بات ہے۔ جب تک مسلمان حضور کی بات کو یہ وزنی سمجھتا تھا، یہ غریبی میں بادشاہت کرتا تھا۔ آس پاس کے جتنے غیر مسلم ہوتے تھے وہ اپنے جھگڑے میں مسلمانوں کو فیصل بناتے تھے، مسلمان ان کے گھر میں جا کے فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے کلمہ پاتا ہے نبی کا، لیکن اپنی زندگی کے سارے معاملات میں وہ غیروں کی پیروی کرنا شروع کر دیا، تب سے ان کی ہیبت جو ان کے دل میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ فٹ بال بنا کے اس کو نچانا چاہتا ہے، اس لیے کوئی مسجد کے خلاف، کوئی مدرسے کے خلاف، کوئی خانقاہ کے خلاف، کوئی جلسہ کے خلاف، کوئی داڑھی کے خلاف، کوئی پگڑی کے خلاف، کوئی ہماری ماں بہن بیٹیوں کے پردے کے خلاف، حجاب کے خلاف، یعنی جس بندر چھچندر کو جو منہ میں آتا ہے بک رہا ہے، جبکہ جو ساری زندگی ناپاک رہتا ہے۔ اتنا سا پانی میں کہیں پخانا صاف ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو ایک بالٹی پانی صاف کرتے ہیں پھر بھی تب اس کے بعد جا کے اطمینان ہوتا ہے، اور یہ اتنی سی لوٹیا میں پانی لے کے صاف کرتا ہوں تو اور پخانا لپیٹ لیتا ہے۔ جو ساری زندگی ناپاک رہتا ہو وہ پاک مذہب کے پاک فالوور پر زبان کھول گئی۔ اس کے دل میں جو میری ہیبت تھی، جو ایک ڈر خوف تھا، وہ ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں بھی جینس پہنتا ہوں تو بھی پہنتا ہوں، میں بھی ٹی شرٹ پہنتا ہوں تو بھی پہنتا ہوں، میری بیٹی بھی بغیر دوپٹہ کے ایسے آوارہ پھرتی ہے، ہماری بیٹی بھی آوارہ پھرتی ہے، ہمارا بھی بیٹا جوکر کی طرح چاروں طرف سے بال مونڈ کے بیچ میں چوٹی کی طرح بال رکھ کر کے گھومتا ہے، تو تمہارا بھی بیٹا ویسے ہی گھومتا ہے، اور ہمارا بھی بیٹا 24 گھنٹے گٹکا کھا کے بالکل پاخانے کی طرح گندگی منہ سے تھوک سے پھینک پھینک کے گلی چوراہے چوک سب کو بیسن کو گندا کر دیتا ہے، اور تمہارا بھی بچہ ویسے ہی کرتا ہے، میرا بچہ ویسے کرتا ہے۔ جب گٹکا کھانے میں دونوں برابر، جوکر کی طرف بال رکھنے میں دونوں برابر، جن سے ٹی شرٹ پہن کے تمہاری بیٹیاں بھی مارے مارے پھرتی ہیں پیار محبت کے نام پہ، دوسرے مردوں کو تلاش کرتی ہیں، میری بیٹی وہی کرتی ہے۔ تمہارا بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے، میرا بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے، تمہارا بھی آدمی شراب پیتا ہے، میرا بھی آدمی شراب پیتا ہے، پھر آخر کس بنیاد پہ میں تیری عزت کروں؟ کس بنیاد پہ تیری ہیبت میرے دل میں رہے؟ جب بندہ اپنے سے زیادہ نیک، اپنے سے زیادہ ستھرا، اپنے سے زیادہ اچھا کسی کو دیکھتا ہے تب نہ اس کی عزت کرتا ہے۔ یہاں تو دونوں کا لباس، دونوں کا چال چلن، چال ڈھال، اس کی شادی میں بھی 70 سال کی بوڑھیا ناچ رہی ہے، ان کی شادی میں بھی 70 سال کی بوڑھیا ڈانس کر رہی ہے۔ جب ہر طرف وہی تماشا ہے تو پھر عزت کس کی ہو؟ پہلے مسلمان جھوپڑی میں رہتے تھے، پہلے مسلمان جو کی روٹی کھاتے تھے، پہلے مسلمان دن بھر میں ستو جھولا میں رکھتے تھے، بھوک لگی پانی میں ڈال کے پی لیتے تھے۔ کھجور ان کے پاس ہوتی تھی، ایک کھجور کھا لیا، آدھی خود آدھی دوسرے کو کھلا لیا۔ کھجور کھا کے، جو کی روٹی کھا کے، ستو کھا کے، ایک کپڑے میں 50 پیوند لگا کے پہنتے تھے۔ ان کا گھر ان کے کاندھے پہ ہوتا تھا۔ خانہ بدوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خانہ مانے گھر، دوش مانے کاندھا۔ ان کا گھر کاندھے پہ رہتا تھا۔ کھوٹا گاڑ دیا، بس رات ہو گئی، ٹھہر گیا، صبح ہوئی، کھوٹا اکھالا، کاندھے پہ رکھا، چل چل۔ تو وہ خانہ بدوش تھے، موٹا چھوٹا پہنتے تھے، روکھا سوکھا کھاتے تھے،
لیکن کردار کے اتنے پختہ تھے کہ جس راستے سے چلے جاتے پورا علاقہ ان کے وجود سے تھرا نہیں، اس کی ہیبت سے کانپتا تھا سارا علاقہ۔ مولا فاروق اعظم اکیلے اپنے ایک غلام کے ساتھ فلسطین چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ میں اس شہر کی چابی تمہارے امیر کے ہاتھ میں دوں گا، تم ان کو بلاؤ۔ آج اگر ہوتا تو ہزاروں فوج کے ساتھ سربراہ جاتا، لیکن عمر فاروق اعظم گئے اپنے غلام کے ساتھ سمندر کے کنارے کیچڑ والے راستے سے ہوتے ہوئے سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں شہر کے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رئیس، ان کے بڑے بڑے پادری سب دیکھنے کی منتظر تھے کہ مسلمانوں کا امیر جس کے نام سے دنیا تھراتی وہ کیسے آئے، ان کا چہرہ کیسا ہے۔ جب شہر کے بڑے بڑے رئیس آئے، پادری آئے، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا، دنگ رہ گئے۔ جن کے نام سے دنیا تھراتی ہے، اتنا سمپل ہے کہ آگے پیچھے ان کے کپڑے کو دیکھنے لگے۔ عمر فاروق کہنے لگے کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں تمہارے کپڑے کا پیوند گن رہا ہوں۔ پیوند کیا کہتے ہیں آپ لوگ دیہات میں؟ پیوند ہی بولتے ہیں نا، جو جہاں پھٹا ہے اس کو دیا، یہاں پھٹا تو اس نے دیا، تو پیوند گن رہا ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے کتابوں، پچھلے زمانے کی کتابوں میں پڑھا ہے اس شہر کو فتح وہ کرے گا جس کے کپڑے میں 19 پیوند لگے ہو۔ میں نے گن لیا تمہارے کپڑے میں اتنے پیبند ہیں، اب بغیر مار دھاڑ قتل خون کے اس پورے شہر کی چابی تمہارے قدموں میں ڈالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی شہر اعظم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کے دماغ میں جو یہ بات بیٹھ گئی ہے تو مال رہے گا تب عزت ہوگی۔ آپ کے دماغ میں جو بات بیٹھ گئی ہے کہ فارچونر پہ چلیں گے تب عزت ہوگی۔ آپ کے دماغ میں جو بات بیٹھ گئی ہے کہ 10 کپڑے میرے گھر میں رہیں گے تب گاؤں والے مجھ کو سلام داغیں گے۔ آپ کے دماغ میں جو یہ بات ہے کہ جب 2-4 بیگھا زمین میں خریدوں گا تب لوگ مجھ کو مالدار سمجھیں گے، پہلے کے مقابلے میں بہت سارا مال آپ کے پاس موجود ہے۔ پہلے تو آپ عید کے دن کپڑے دھو کر کے، سکھا کے، پریس کر کے، پہن کے تب عیدگاہ جاتے تھے۔ پہلے تو آپ جوتے کو اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے۔ پہلے تو آپ کے گھر میں مہمان آتا تھا تو آپ 10 گھر میں جا کر کے انڈا اور مرغی لا کے، دال لا کے، روٹی بنا کے تب مہمان کا عزت بچاتے تھے آپ۔ لیکن آج پہلے آپ 15 کلومیٹر دور پیدل چل کے ٹرین پکڑنے جاتے تھے آپ، لیکن اب تو ہر آدمی کے دروازے پہ گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہے، بلیٹ ہے۔ سائیکل کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پہلے تو ایک سائیکل کوئی خریدتا تھا تو سارا گاؤں دیکھنے آتا تھا اس کو کہ 400 روپے میں ہیرو سائیکل خریدا۔ آج سے 40 سال پہلے، 45 سال پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ہیرو سائیکل، نئی سائیکل ہیرو کمپنی کی بنی تھی 45 سال پہلے۔ اس سائیکل کو ہم لوگ غور سے دیکھتے تھے اور گاؤں کے لوگ آ کر دیکھتے تھے۔ اگر کوئی راجدوت خرید لیتا تھا، اس زمانے میں گلیمر پھلیمر کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں راجدوت چلتا تھا، وہ راجدوت کوئی خرید لیتا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے 5 گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے۔ اس زمانے میں ایمبیسیڈر کار چلتی تھی، وہ ایمبیسیڈر کار کوئی خرید کے لاتا تھا تو سارا گاؤں نہیں بلکہ 50 گاؤں کے آدمی دیکھنے آتے تھے، ایمبیسیڈر کار اس کے پاس۔ اب تو فارچونر 55 لاکھ کی کوئی خرید لے، اس کو بھی دیکھنے پڑوسی تک نہیں آتا ہے، پڑوسی بھی دیکھنے نہیں آتا ہے کہ تم فارچونر خریدے ہو کہ کیا خریدے ہو تم۔ پہلے زمانے میں مال نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، چپل ٹوٹی تھی، مگر ایک ہیبت تھی کہ آپ کو سردار مان کے کافر اپنے گھر کے جھگڑے کا فیصلہ آپ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن آج وہ ہیبت ختم ہو گئی، وہ باتیں لوٹ گئی، آج وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ فٹ بال آج کا مطلب ہے کہ عزت نہ مال سے ملتی ہے، عزت نہ سامان سے ملتی ہے، ہیبت نہ مکان سے قائم ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ دنیا کا امام ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی غلامی بادشاہت دیتی ہے، حضور کی غلامی شہنشاہیت دیتی ہے۔ اب ہم لوگ حضور سے ہٹ گئے، اب حضور کیا کہتے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے، اب نفس جو کہتا ہے وہ نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ذلیل اور خوار ہو گئے، ہم سماج میں رسوا ہو گئے۔
ایسا نہیں کہ یہ زمانہ بدل گیا حضرت اب حضور کے طریقے پہ چلنے سے کام نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں سائنس ترقی کر رہی ہے، ترقی کے باوجود سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے پیغمبر نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ آپ نہیں پڑھتے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، آپ سنیما دیکھتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، اس لیے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے قول کی اہمیت دنیا میں کیا ہے، لیکن جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کے قول کا مہر کیا ہے۔ جیسے آج دنیا کہتی ہے کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، پڑھنے سے آدمی طاقتور ہوتا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، مودی جی، پنڈت جی، سارے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھیے، عورت مرد سب پڑھیے، عورتیں پڑھیں گی، عورتیں پڑھیں گی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ سب پڑھیے، سارے لوگ پڑھیے، ہر عورت اور مرد، دیہاتی شہری سب پڑھیے، نالج از پاور، علم طاقت کا نام ہے۔ اور سب جو بھی نیتا آتے ہیں، چاہے کچھ معلوم ہو یا نہیں ہو، سب کہتے ہیں شکشا گرہن کیجیے، obtain knowledge، علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، وہی علم حاصل کیجیے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد دلال بن جائیے، انجینئر بننے کے بعد صاحب چور بن جائیے، وہی علم حاصل کیجیے کہ منتری بننے کے بعد خزانے کا لٹیرا بن جائیے، وہی علم حاصل کیجیے کہ مکھ منتری بننے کے بعد لوگوں کا استحصال کرنے والا بن جائیے۔ اسی علم کی لوگ وکالت کر رہے ہیں، انجینئر کی صورت میں چور، ہیڈ ماسٹر کی صورت میں ڈکیت، ڈاکٹر کی صورت میں دوسروں کی پراپرٹی بچوا کے نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کروانے والا، یعنی دوسروں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والا، اسی علم کی وکالت کرتے ہیں آپ۔ علم کا مطلب علم نور ہے، علم روشنی ہے، جو آدمی کو اندھیرے سے اجالے کی طرف علم لے آتا ہے۔ نالج از پاور، نالج از لائٹ، شکشا شکتی ہے، شکشا پرکاش ہے، چاہے کوچ بھی ہو مگر سب شکشا کی وکالت کرتے ہیں۔ پڑھیے، پڑھائیے، پڑھنے سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں، بات بالکل سچی ہے۔ 1,00,000 گن میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت ایک عزت ٹیچر میں ہے، وہ طاقت ہے پیڑ۔ آج اتر پردیش میں 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے مدرسے کی ٹیچر کی، ان کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے، صاحب یہ اپنے دھرم کی شکشا دیتے ہیں، اور 1.5 لاکھ، 1,70,000 کے مہینہ اس کی تنخواہ مولوی صاحب کی، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، 1,70,000 اس کی تنخواہ۔ پریشان ہے کہ کیسے اس کو ختم کر دیں، کیسے مانیتا ختم کر دیں، لیکن وہ کریں گے کیسے؟ یہ قلم چل گیا تھا، ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے قلم چلا دیا کہ جو رعایت اسکول میں ملے گی وہی رعایت مدرسے کے ٹیچر کو ملے گی۔ قلم چلا دیا، ابھی ہزاروں مولانا مالا مال ہو گئے، مالا مال۔ 1,70,000 مہینہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 10,000 مہینہ ہماری مسجد کے امام صاحب کماتے ہیں، 10,000 روپے مہینہ کماتے ہیں، تو 12 دہی 120، یعنی سال میں کتنا ہو گیا؟ 1,20,000۔ 12 مہینے میں 1,20,000، اور یہاں مولانا صاحب 1,70,000 ایک مہینے میں کماتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ نام نہیں لوں گا اس کا، وہ آدمی ہے، غیر مسلم ہے، اس نے قلم چلا دیا، اب فائدہ لوٹتے رہو۔ 50 گن میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت ایک قلم میں ہے۔ ابھی بہار میں جو لوگ مر گئے 25 سال پہلے، ان کے بال بچہ کو 25 لاکھ روپے ملے۔ کون؟ مولوی صاحب، جو مولوی صاحب مدرسے میں نوکری کرتا تھا، میرا والد صاحب کو نوکری کرتے تھے، میرے والد صاحب انتقال ہو گئے، انتقال کے بعد آج ان کے 15 سال ہو گئے، 15 سال کے بعد ابھی میری ماں کو پیسہ ملا ہے کئی لاکھ روپے، ابھی صرف قلم چلا ہے، مالا مال ہے، مجھ کو ملے کئی لاکھ روپے۔ اور صاحب ایک ٹیچر ہمارے مدرسے کا ٹیچر تھا، وہ مر گیا، ان کا بچہ کو 16 لاکھ روپے ملا ہے، پوری سروس پیریڈ میں 16 لاکھ نہیں کمایا ہوگا وہ، پورے 30 سال میں تنخواہ بہت کم تھی، تنخواہ کم تھی 3500 روپے، ہماری جوائننگ ہوئی تھی 2004 میں 3500 روپے تنخواہ، تو تنخواہ ہی نہیں تھی بہار میں، اور ابھی تھوڑی سی تنخواہ اچھی ہوگی، تو جتنا پوری سروس پیریڈ میں 25 سال میں نہیں کمایا، اتنا پیسہ ابھی ان کے مرنے کے 10 سال کے بعد ان کی بیوی کو ملا ہے۔ کیوں؟ قلم چلا ہے، منتری بہار کا قلم چلا ہے۔ The pain is
ویری پاورفل. قلم بہت طاقتور ہوتا ہے، ہزاروں کی تقدیر بنا دیتا ہے. اس لیے نالج از پاور، علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام. مگر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو سنیے گا غور سے. مودی جی آج کہتے ہیں علم طاقت ہے، گاندھی جی 100 سال پہلے بولے علم طاقت ہے، امبیڈکر جی 100 سال پہلے بولے طاقت ہے، ٹرمپ جی آج کہتے ہیں، چائنا جاپان کے لوگ آج کہتے ہیں. پوری دنیا آج بیدار ہو رہی ہے. 50 سال پہلے کہاں کوئی اتنا بچوں کو پڑھاتا تھا؟ آج صبح سویرے شہر میں جائیے تب سارا شہر اسکول کی طرف جا رہا ہے. رکشہ والا، ٹھیلا والا، ٹیمپو والا، آٹو والا، کار والا، بائک والا، سائیکل والا، پیدل والا، یعنی پورا شہر جیسے اسکول کی طرف جا رہا ہے. غریب باپ رکشہ چلانے والا وہ بھی اپنے بچے کو بیٹھا کے اسکول لے جا رہا ہے. پڑھنے کا ماحول بن گیا. کیوں؟ نالج از پاور. علم طاقت کا نام، علم روشنی کا نام. اب آئیے میں بتاتا ہوں. آپ کو گٹکا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو فلم کے ایکٹر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کو کرکٹر اچھا لگتا ہے؟ آپ کو مولانا لوگوں کی بات اچھی نہیں لگتی کہ مولانا پرانے زمانے کی طرف لے جانے کی بات کر رہا ہے؟ سنیے، جتنے لوگوں نے شکشا کو شکتی کہا ہے آج کہا، لیکن آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے ایک کالج انڈیا میں نہیں تھا. امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا. چائنا جاپان کے وکاس کی کہانی دنیا میں نہیں تھی. ایک انجینئر آپ کو نہیں ملتا آج سے 700 سال پہلے. کوئی اسکول کالج نہیں تھا، نہ آکسفورڈ، نہ کیمبرج، نہ ہارورڈ، نہ برکلی، نہ لکھنؤ یونیورسٹی، نہ پٹنہ یونیورسٹی، نہ JNU، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اس زمانے میں کس نے کہا کہ علم حاصل کرو، علم طاقت کا نام ہے، علم حاصل کرو، علم روشنی کا نام ہے. حدیث پڑھیے اور میں کرام سے پوچھیے. پیغمبر اعظم نے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم نور. علم حاصل کرو، علم روشنی کا نام ہے. علیکم بالعلم فإن العلم قوة. علم حاصل کرو، علم طاقت کا نام ہے. حضور نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ. علم حاصل کرنے کو فرض سمجھ لو، فرض ہے علم حاصل کرنا. اطلب العلم من المہد الى اللحد. obtain knowledge from the cradle to the grave. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی کوئی آیو سیما نہیں ہے. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرو چاہے جہاں جانا پڑے. علم مومن کی گمشدہ پنجی ہے، جہاں ملے اسے لے لو. یہ بتائیے کہ آج 1500 سال کے بعد ہزاروں کالج، ہزاروں یونیورسٹیز، لاکھوں اسکول، آج اگر کوئی علم کو شکتی کہتا ہے یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو ہے کہ 1500 سال پہلے مصطفیٰ نے علم اب قیامت تک کوئی بھی علم کی وکالت کرے گا. علم طاقت ہے، علم نور ہے، نالج از لائٹ، نالج از پاور. منہ اس کا ہوگا مگر یہ نعرہ مصطفیٰ جانے رہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی بڑا نہیں، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ہمارا نبی. ذرا زور سے بولیے ہمارا نبی. اور زور سے بولیے ہمارا نبی. روزانہ تو آپ لوگ سوتے ہی رہتے ہیں، آج بھی ہم بیٹھ کے سوئیے گا تو کیا فائدہ ہے. اور یہ مت آنکھ پھاڑ کے میری طرف دیکھیے. ہم لوگ روزانہ جاگتے ہیں، اس کے باوجود بھی تر و تازہ ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو ڈیلی 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوتے ہیں. اس کے باوجود آپ یہاں کیوں مرجھا کے بیٹھے ہیں؟ ایک بار ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ اگر بولتے رہیں گے تو 1 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے. اگر نہیں بولیں گے تو پھر بھائی پرانا والا 3 گھنٹے والا کام کر دیں گے ہم. پورا پہلے ہم آنکھ بند کر کے بولتے تھے 3 گھنٹے، لیکن آج بولیں گے نہیں. آپ لوگ بولتے رہیے 1 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟
کسی چور اور ڈکیت کو سنکٹ کے وقت میں سہارا مت بناؤ، یہ تم کو لوٹ لے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو سنکٹ میں گر جائے، مصیبت میں گر جائے، اس کو خوشخبری سنا دو، غم زدوں کو رضا بجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ چور سے دوستی کریں گے تو آپ ہی کو لوٹ لے گا، ڈکیت سے دوستی کریں تو آپ ہی کے گھر کی آبرو لوٹ لے گا۔ اگر نیتا سے زیادہ دوستی کیے تو آپ ہی سے چندہ لے کے الیکشن لانے لگے گا۔ اسی لیے نہ کسی نیتا سے، نہ کسی ہونڈا سے، نہ کسی چور سے، نہ کسی لفنگا سے عید کے دن نہ کسی تھانے دار کو بولا کہ سیوئی کھلائی، ورنہ سب سے پہلے آپ ہی کو لوٹ لے گا وہ۔ اس لیے غم زدوں کو رضا مستا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ حضور پر درود بھیجیے، حضور کی حدیث پڑھیے، حضور کی سنتوں پہ عمل کیجیے، اور اعلیٰ حضرت کی مانیے تو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ دیجیے تاکہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ اسکول جاتے ہوئے، مکتب جاتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، آتے جاتے اس شعر کو یاد کر لے اور وہ جان لے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ مسلمان بنے رہنے کے لیے اور مسلمان بن کے مرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرہ کہ دین ہماغوز گر بور نہ رسیدی تمام کی اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے، جو وہاں تک نہیں پہنچا اس میں اور ابو لہب میں کیا فرق ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دیں۔ تو اب نبی نے کیا کہا؟ جس بات کو کہنے کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے کہ حضور سب سے بڑے، سب سے سچے، ان کی بات میں ایک مثال میں نے آپ کو دے دی کہ اس دور میں سمجھنے کے لیے کہ سارے دنیا کے سارے فلسفر، سارے ڈاکٹر، سارے ریفارمر کی بات ایک طرف، حضور کی بات ایک طرف۔ نالج کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علم کو شکتی مصطفیٰ نے کہا، اب سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضور نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اب حضور کی بات مانتے ہوئے کہنا پڑے گا کہ حافظ قرآن جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ انجینئر سے بہتر ہے، یہ ڈاکٹر سے بہتر ہے، یہ پروفیسر سے بہتر ہے۔ وشواس نہیں ہوگا آپ کو، وشواس اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ کو مال کی زبان جانتے ہیں، آپ پیسے کی زبان جانتے ہیں، آپ صداقت کی زبان جانے تب تو آپ کو پیسے کی حساب سے، پیسے کی وجہ سے دوسروں کو آنکتے ہیں۔ لیکن جس کو مصطفیٰ پیارا ہے، مصطفیٰ کی بات جس کو پیارا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دنیا میں 1 ارب کما سکتا ہے، جو دنیا 100 سال کے اندر ہی اس دنیا میں ہم رہ کر کے مر کے چلے جاتے ہیں۔ چاہے جتنے لوگ اس گاؤں میں تھے 100 سال پہلے پیدا ہوئے، آج ایک بچہ نہیں ملے گا، سب مر چکے ہیں۔ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو آج ہیں وہ بھی 100 سال کے اندر مر جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ 100 سال پہلے جو پیدا ہوئے وہ 100 سال کے اندر ہی مر گئے، آج جو ہیں یہ بھی 100 سال کے اندر ہی مر کے چلے جائیں۔ دنیا خالی ہو رہی ہے، دوسرے لوگ آ رہے ہیں، پرانے لوگ جا رہے ہیں، ورنہ اگر لوگ خالی نہیں کریں دنیا کو تو یہاں تو دل رکھنے کی جگہ نہیں ملے۔ یہ حکمت ہے کہ بس 100 سال کے اندر ہی سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب سبوں کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اور پھر دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو اسی 100 سال میں بچپن بھی ہے، اسی 100 سال میں جوانی بھی ہے، اسی 100 سال میں کمر توڑ بڑھاپا بھی ہے۔ بڑھاپے میں ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بندہ اپنے کپڑے میں پیشاب پخانہ کرنے لگتا ہے، بڑھاپے میں 1 درجن بیماری سب کے پاس ہے، کمر میں درد، جوڑ میں درد، پیر میں درد، آنکھ میں درد، کان میں درد۔ آدمی بھوک نہیں لگتی ہے، کھانا کھائے کے لیے دوائی چاہیے، کھانا کھا لے تو اس کو پچانے کے لیے دوائی چاہیے، اب پچ جائے تو اس کو لیٹرین بن کے نکالنے کے لیے دوائی چاہیے۔ مطلب کہ بڑھاپا ایک سمجھنے کی ایک آزاد، ایک تکلیف ہے، جوانی دیوانی، بس موج مستی، صاحب ادھر ادھر گھومنا پھرنا، ہلڑ بازی کرنا۔ اب بچپن تو غیر مکلف بچہ کھیل دھوپ، یہ تینوں پیریڈ ختم ہو گئے۔ کھیل دھوپ والا پیریڈ، بھاگ دوڑ والا پیریڈ،
10 بیماری کو جھیلنے والا تینوں پیریڈ اسی 100 سال کے اندر مریے اور جائیے۔ مرنے کے بعد کہاں گئے؟ وہاں گئے جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اللہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ ایسا نہیں کہ سب کوئی کہانی سننے کی بات ہے، نہیں، جیسے ابھی رات ہے یہ فیکٹ ہے، آسمان بغیر کھمبے کے میرے سر پہ کھڑا ہے یہ سچ ہے، زمین سمندر پانی کے اوپر میں ہے یہ سچ ہے، یہ پہاڑ کھمبا بن کے زمین کو ہلنے سے روکتا ہے یہ سچ ہے، یہ سورج روزانہ اٹھ کر دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے یہ سچ ہے، یہ چاند اسی سورج سے روشنی مستعار لے کر رات کی تاریکی کو دور کرتا ہے یہ سچ ہے، یہ جھلملاتے ستارے ہمیں وحشت سے بچاتے ہیں یہ سچ ہے، یہ زمین سے اگنے والی فصلیں جس کو کھا کے میں زندہ رہتا ہوں یہ سچ ہے، میں ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہوں، وہ دانہ سڑ جاتا ہے، پھر وہاں سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں 70 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، میں ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہوں، اللہ 1000 دانہ مجھ کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سسٹم، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ سمندر ہے، سمندر کا پانی بھاپ بن کے بخارات بن کے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، ہوا اس بادل کو اڑاتی ہے، پھر وہ بادل وہاں سے پانی زمین پہ گراتا ہے، یہ سمندر کا نمکین پانی بندہ پیے تو حلق کٹ جائے، لیکن اسی پانی کو پروسیس کے ذریعے اوپر لے جا کے گرا کے میٹھا بنا کے کون گراتا ہے؟ اسی پانی کو پینے کے لیے کنویں میں، چشمے میں، تالاب میں کون ڈالتا ہے؟ وہی اللہ ہے جو اس نمکین پانی کو اوپر لے جا کر وہاں سے میٹھا بنا کر میرے لیے برساتا ہے، جس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں فیکٹ ہیں اور حق ہیں۔ کون ہے جو ایک قطرہ منی کا قطرہ جو تم گراتے ہو، آیا ہے سورہ واقعہ میں، وہ منی کا قطرہ ما تمنون جو تم گراتے ہو، اور اس قطرے میں کون ناک نقشہ بناتا ہے؟ کون ایک عجوبہ انسان بنا کے ماں کے شکم سے نکالتا ہے؟ تو کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ یہ دلی میں ڈیبیٹ کرنے والا اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، وہ اگر سمجھ لے اسی بات کو کہ پانی کے قطرے میں اتنا عجوبہ انسان کون بنایا ہے، اگر وہ اس بات پہ غور کر لے وہ جانے گا خدا ہے، اور وہ 1000 نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ جب ایک گھر بغیر گارجین کے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سنسار بغیر مالک کے کیسے چل سکتا؟ یہ کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ فیکٹ اور سچ ہے، شاید کھوپڑی میں آئے نہ آئے، مگر وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بنایا، وہ ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ جس طرح میرا پیدا ہونا فیکٹ ہے ایک پانی کی بوند سے، اسی طرح میرا مرنا بھی فیکٹ ہے، اور پھر میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی فیکٹ ہے۔ چونکہ پانی کے قطرے سے انسان بنانا یہ جب اللہ کے لیے آسان ہے تو ہڈی میں دوبارہ جان ڈال دینا یہ کون سا مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ مشکل کام تو پہلے والا ہونا چاہیے کہ پانی میں کیسے ایک انسان بن جائے گا، مگر ماں کے شکم میں وہ پانی کا قطرہ جو باپ اس شکم میں ڈالتا ہے اس میں تصویر بنتی ہے۔ هو الذی یصور فی الارحام، وہ اللہ ہے جو ماں کے شکم میں انسان کی تصویر بناتا ہے۔ تو پھر جب پانی کے قطرے میں عجوبہ انسان کا ڈھانچہ بن سکتا ہے تو پھر ہڈی میں دوبارہ جان ڈالنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہ زندگی 100 سال کے اندر ختم، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اللہ، اس لیے اصل ذلت وہاں کی، اصل عزت وہاں کی، اصل آرام وہاں کا صرف 1,00,000 کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی پوائنٹ کو نوٹ کر کے سینے میں رکھے کہ جس دنیا میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، بروکری کرتے ہیں، صاحب مسجد کا مال کھا لیتے ہیں، مدرسے کا مال لوٹ لیتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کے مال کو اپنی موروثی جائیداد سمجھ کے ہڑپ لیتے ہیں، اپنی بہن کا حق دباتے ہیں، پھوپھی کا حق دباتے ہیں، دوسروں کی زمین پہ صاحب مہر پڑھا کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، آل چھاٹ لیتے ہیں۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس دنیا میں تو پیسے کما لیں، اس دنیا میں تو پیسے کما لیں۔ وہ اس دنیا کو دیکھ رہا ہے،
اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے. وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، یعنی وہ دنیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اگر اس دنیا کو دماغ کے سامنے رکھیں تو دنیا کا سارا درد آپ کے لیے کافور ہو جائے گا. دنیا کی کوئی راحت آپ کو تباہ و برباد نہیں کر پائے گی. دنیا کا کوئی شے کی طرح آپ سے چھوٹ نہیں بولوا پائے گی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا ایک شیخ، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے 50 کتاب پڑھنے سے بچ جاؤ گے اگر صرف یہ 2 جملہ تم نوٹ کر کے رکھ لو. یہ گرہ باندھ لے کہ کوئی تکلیف جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جہنم میں جو تکلیف ہے، جو ادنا درجے کے جہنمی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور اس کی گرمی سے اس کا سر ایسا کھولے گا جیسے کہ کڑھائی میں رکھا ہوا تیل آگ پہ کھول رہا ہو. وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ادنا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا. جب ادنا عذاب اتنا خطرناک ہے، جو بڑے بڑے کرمنل ہیں، بڑے بڑے کرائم، جھوٹ، شراب، زنا، شرک، کفر کیا، ان لوگوں کو کتنا خطرناک عذاب ہوگا. اس لیے غوث پاک کے سلسلے کے شیخ کہتے ہیں کہ وہاں کی تکلیف یاد کر دنیا کا سارا درد بھول جاؤ گے، دنیا کی ساری تکلیف بھول جاؤ گے، دنیا کے سارے درد کو تم تک بھول جاؤ گے. جو تکلیف کی وجہ سے تم نماز چھوڑتے ہو، کڑاکے کی سردی میں نماز چھوڑ دیا، گھر میں میت ہوئی تو نماز چھوڑ دیا، گھر میں کوئی بیمار ہوا تو نماز چھوڑ دیا. اگر تم وہاں کا درد یاد رکھو گے، نہ بیٹے کا جنازہ تجھ سے نماز چھوڑوا پائے گا، نہ بیٹی کی بارات تجھ سے نماز چھوڑوا پائے گی. چاہے غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، ہر موقع پہ خدا کی عبادت لازمی طور پر کی جائے گی. مگر چونکہ دماغ میں آخرت کی بات ہی سائیڈ کی بات چلی گئی. اب یہیں کا مکان، یہیں کا کی دکان، یہیں کی گاڑی، یہیں کا اچھا کھانا پینا، یہیں شادی میں دھوم دھام، یہیں کا کپڑا، یہیں دوسروں کا مقابلہ، دوسروں کو ڈاؤن کرنا، دوسرا بلیٹ خریدا ہے. چھوٹی چھوٹی عارضی باتیں مجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. 80 برس تک بندہ کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں. لیکن یہاں بندہ 5 نمازیں دھڑلے سے چھوڑ رہا ہے اور احساس تک نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. یعنی احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. شراب پینا حرام، نماز چھوڑنا حرام. زنا کرنا حرام، نماز چھوڑنا حرام. سود کھانا حرام، نماز چھوڑنا حرام. دوسروں کو ٹھگنا حرام، نماز چھوڑنا حرام. جوا کھیلنا حرام، نماز چھوڑنا حرام. بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے. نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. کوئی 10 سال تاریخ شراب پیے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی 10 سال نماز چھوڑا، 15 سال میں نماز فرض ہوئی، 25 سال میں نماز شروع کیا، یہ 10 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا. 10 حج بھی کر لے تو بھی اس کو یہ 10 سال کی نماز اس کو ادا کرنی پڑے گی. چاہے وہ 50 عمرہ کر لے پھر بھی یہ 10 سال کی نماز اس کی ذمہ قضا ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا. اس معنی کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز پڑھنا کتنا بڑا فرض ہے، مگر کوئی پرواہ نہیں. جیسے کہ یہ سائیڈ کی چیز ہے. فاتحہ لوگ کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں، بہرائش شریف جا رہے ہیں، فاتحہ دلا رہے ہیں، جبکہ درگاہوں پہ جانا فرض نہیں ہے لیکن نماز پڑھنا فرض ہے. قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے درگاہ پہ کیوں نہیں گیا. اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بہرائچ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ کیوں نہیں گئے. اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا. تم بغداد کیوں نہیں گئے، یہ سوال نہیں ہوگا. تم اجمیر کیوں نہیں گئے، یہ سوال اللہ کی قسم نہیں ہوگا. مگر قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ حضور کہتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا. روز محشر کے جاگوداس اولین پرشش نماز. قیامت کے دن جب جان پگھلے گی اس وقت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جو نماز کا جواب دینے میں سکشم رہا فقد افلح وانجح، وہ کامیاب اور کامیاب ہوگا. اور جو نماز کے بارے میں پکڑا گیا فقد خاب وخسر، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا. ذرا دیکھیے کیا حال ہے ہمارے سماج کا. درگاہوں کی حاضری نہ چھوٹے،
مگر مسجد کی حاضری چھوٹے کوئی پرواہ نہیں. کہ جو وہابی نزدی دیوبندی یہ کہتا ہے نماز پڑھو درگاہ پہ جانا حرام ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے آستانے پہ جانے سے روک رہا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ درگاہوں پہ جاؤ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، سب تو درگاہوں سے ملتا ہے، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے. کہ حضور نے کہا بے نمازی کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہے، نہ نجات ہے، نہ قرآن ہے، نہ دلیل ہے اس کے لیے. نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. لیکن اگر کوئی بولے کہ درگاہ پہ جاؤ فاتحہ پڑھو سب گناہ معاف ہو جائے گا جنت چلے جاؤ گے، وہ بھی جہنمی جہنم کا راستہ چنا ہے. تو اب جنت کا راستہ ہے کون؟ وہ جنت کا راستہ ہے یہ بیچ کا راستہ کہ مسجد بھی جائی جائے گی، درگاہ پہ بھی جایا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی، نیاز بھی دلائی جائے گی، روزہ حج و زکات بھی ادا کیا جائے گا، غوث پاک کا غوث کی گیاری بھی منائی جائے گی، لنگر حسین بھی کھایا جائے گا، نفل بھی ادا ہوگا، فرض بھی ادا ہوگا. مگر فرض کو پہلے ادا کرنا ہے، نفل کو بعد میں ادا کرنا ہے، نماز پہلے پڑھنا ہے، مسجد پہلے جانا ہے، درگاہ بعد میں جانا ہے. تو پھر یہی بیچ کا راستہ سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے گا. یہی ہے مسلک اعلیٰ، یہی ہے مسلک اعتدال، یہی ہے بیچ کا راستہ. اس سے ہٹ کے ادھر گئے تو گڈھے میں گرے، ادھر گئے تو گڈھے میں گرے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ارے صاحب نماز سے کیا ملتا ہے، مرشد کے پاس جاؤ، درگاہ پہ جاؤ، چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، وہاں حسین اعظم کا تعزیہ بناؤ، اکھاڑا نکالو، ڈھول بجاؤ، ڈنکا پیٹو، سب یہی ہے. وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. کیونکہ نماز روزہ حج و زکات چھوڑ کے کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض ادا کرے. نماز فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکات دینا فرض ہے، فاتحہ کرنا نفل ہے، اچھا کام ہے، کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں. اللہ کے نیک بندوں کی قبر پہ جانا اچھا کام ہے، گیا تو ثواب، نہیں گیا تو کوئی گناہ نہیں. ایسا نہیں کہ نماز پڑھا تو ثواب نہیں، پڑھا تو کوئی گناہ نہیں، ایسا نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھا تو فرض ادا ہوا، نہیں پڑھا تو گناہ کبیرہ ہوا، بڑا گناہ، میجر کرائم. جیسے شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، سود کھانا حرام، اسی طرح نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. نماز پڑھنا بڑا فرض ہے. حضور فرماتے ہیں آرائیتم، کیا تم نے نہیں دیکھا اگر تمہارے دروازے پر ایک تالاب ہو اور تم 5 بار اس میں نہاتے ہو، حل یبقى من درنہ من شیء، کیا میل اور کچیل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی جو 5 بار دروازے کے تالاب پہ نہائے گا؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں، کیسے میل باقی رہے گا؟ 5 بار کوئی نہائے گا دریا میں، تالاب میں، تو کیسے میل کچیل میں سے کچھ باقی رہے گا؟ حضور فرماتے ہیں کذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ اس نماز کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ لوگ تصویر سن رہے ہیں، بہت سے نہیں سن رہے ہیں. کوئی عجوبہ بات سننا چاہتے ہیں تو بولیے، بغیر سرکر کی کہانی بولوں، کوئی کامیڈی بولوں، قرآن بول رہا ہوں میں، حدیث بول رہا ہوں. یہی ہے اصل تقریر، سبحان اللہ. یہی اصل تقریر ہے جو ہمیں ہمارے فرد سے باخبر کروائے، جو ہمیں بتائے کہ مقصد حیات کیا ہے. اصل یہی سب پہلے بیان ہوتا تھا. غوث پاک کی تقریر میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. 400 مولانا بیٹھتے تھے دوات اور قلم لے کے غوث پاک کی تقریر نوٹ کرتے تھے. وہ تقریر آج تک کتاب کی شکل میں موجود ہے جو غوث پاک تقریر کرتے تھے. 70,000 کا مجمع بغیر مائک کے جو غوث پاک کہتے تھے، اخیر میں جو بندہ ہوتا تھا وہ بھی اتنا ہی سنتا تھا جتنا پہلی سب کا بندہ سنتا تھا. ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ یہ تو غوث پاک کی کرامت تھی، مگر میں کہتا ہوں غوث پاک اس تقریر میں کہتے کیا تھے؟ اس تقریر میں یہی ساری باتیں کہتے تھے. اللہ سے ڈرو، اللہ کی معرفت کا نور حاصل کرو. یہ دنیا پانی کا بلبلہ ہے، آج ہے کل ختم. غوث پاک نے ایک بار تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یحییٰ کی ماں، یعنی آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا، کہا یحییٰ کی ماں میرے لیے پیالے میں دودھ لا رہی تھی، ٹھوکر لگی، ہاتھ سے پیالہ گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، سارا دودھ گر گیا. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح ٹھوکر لگتی ہے، کیسے ہاتھ سے پیالہ گرتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے.
اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں جیسے آگ لگ گئی ہے، لوگ گریبان پھاڑنے لگے، لوگ اپنے سر کے بال نوچنے لگے، لوگ جنگل کی طرف بھاگنے لگے، کئی لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے مجمع میں۔ کیا تھی وہ تقریر؟ وہ تقریر میں غوث اعظم نے اس جملے میں اس دنیا کی اہمیت کو بتایا، یہ دنیا ایک مٹی کا پیالہ ہے، ذرا سی ٹھوکر لگی ٹوٹ گیا۔ جب لوگوں نے اس واقعے سے، اس پیالے والی مثال سے سمجھ گیا کہ یہ دنیا ایک زیرو بٹے زیرو، نتھی، کچھ نہیں ہے، جس کے لیے میں مر رہا ہوں، جس کے لیے لالائیت ہوں، جس کے لیے 30 سال تک پڑھائی کرتا ہوں، جس کے لیے 30 سال تک نوکری کرتا ہوں، جس کے لیے رشوت 10 20 50 لاکھ روپے دے کے نوکری کرتا ہوں، جس دنیا کے لیے رمضان کے روزے چھوڑتا ہوں، جس دنیا کے لیے اپنے بال بچے وطن سب سے الگ ہو کر سعودی عرب میں جا کے اونٹ چراتا ہوں، وہاں سے چند سکے کما کے لا کے چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہوں، بعد جب گھر میں رہنے کا ٹائم آیا، عمر کے 60 70 سال ہو گئے، اس کے بعد فرشتہ آیا، گلا دبایا اور قبرستان میں مٹی میں سڑنے کے لیے چلے گئے۔ آخر زندگی کا مقصد کیا ہوا کہ 30 سال نوکری کرو، پیسہ کما کے چھوٹا سا گھر بناؤ، اینٹ اور پختہ کے گھر بناؤ، اور جب رہنے کے لائق ہوا تو مر کے قبرستان مٹی میں چلے جاؤ۔ جب انجام مٹی ہی میں جانا ہے تو کیوں اس مکان کے لیے جھوٹ بول کے مکان بنانا ہے؟ کیوں نماز چھوڑ کے مکان بنانا ہے؟ کیوں دوسروں کو ٹھگ کے مکان بنانا ہے؟ کیوں رات دن محنت کر کے چھوٹا سا گھر بنانا ہے؟ تو عقل مند وہ نہیں جو دنیا کا اینٹ کا گھر بنا کے وہ اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ عقل مند وہ ہے جو مٹی کے گھر میں دنیا میں رہے مگر قیامت کے دن سونے چاندی کی جنت میں اپنا گھر بنا لے۔ عقل مند وہ ہے جو جنت میں گھر بنائے، وہ جنت کا گھر جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوگا، وہ جنت کا گھر جو مشک اور کستوری کے گارے پہ جوڑا گیا ہوگا، وہ جنت کا گھر جہاں تک نگاہ جائے گی حد نگاہ تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا۔ وہ جنت کی زمین ہیرے جواہرات کی ہوگی، جس ہیرے کو آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وہ جنت کی بیویاں جو دنیا کی بیوی نیک بنی، پاکیزہ رہی، نمازی رہی، یہ بیوی بھی وہاں جنت میں ساتھ میں رہے گی، اور یہ بیوی وہاں کی حوروں سے زیادہ خوبصورت یہ دنیا والی بیوی ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ کالی کلوٹی بھوتنی چوڑیل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کو حور سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، اور یہ میرے وہاں نکاح میں رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ اور 70 خوبصورت بیویاں عطا فرمائے گا، 30 مردوں کے برابر طاقتیں اللہ دے گا، اور ہر آدمی 30 سال کا جوان ہوگا، چاہے وہ 90 سال کی عمر میں کیوں نہ مر جائے، مگر وہاں اللہ جنت میں داخل کرے گا، اس کو 30 سال کا جوان بنا کے داخل کرے گا۔ تو 30 سال کی جوانی، 30 مردوں کے برابر طاقت، اور وہ حور بھی جیسی حور بیوی، یعنی وہ جنت کی حوریں جو تھوک دے تو ساتوں سمندر کا نمکین پانی میٹھا ہو جائے، وہ حور اپنا زلف دکھلا دے تو دنیا کے سارے لوگ حسن زلف دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ یہ بتا دیں کہ دنیا میں ایک چھوکری کے چکر میں آدمی رات بھر برف میں نہا کر کے گلی میں کھڑا رہتا ہے، دنیا میں ایک لڑکی کے چکر میں آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہماری بیٹیاں ایک لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے کسی چمار کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کسی ڈوم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کسی مسہر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو پھر وہ مسہر جو 2-4 سال کے بعد اس کو دغا دیتا ہے، جو اس کو بیچ چوراہے پہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کو کہیں کا نہیں رکھتا ہے، پھر بعد میں نہ وہ گھر کی رہی، نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا رہا، نہ گھاٹ کا، نہ وہ گھر آ سکتی ہے، نہ اس کو جس کے ساتھ گیا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ کے زندگی گزارتی ہے۔ یہ بتائیے کہ اس زندگی کی خاطر آخرت بھی گئی، دنیا کی عزت بھی گئی، دین بھی لوٹا، ایمان بھی گیا، مگر جو عورتیں جو خواہشات پہ کنٹرول رکھتی ہیں، جو اپنے آخرت پہ نظر رکھتی ہیں، وہ یہاں تھوڑا سا صبر کر لے، یہاں صبر کرے، ایمان بچائے۔ اگر دنیا میں راحت نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں خوبصورت شوہر ملے گا، حد نگاہ تک کا مکان ملے گا۔ تو جو یہاں صبر کرے گا خواہش کا غلام نہیں ہوگا، یہاں مرے گا وہاں کی جوانی لاجواب، وہاں کی بیویوں کا حسن لاجواب، وہاں کی نعمتیں لاجواب۔ اس لیے غوث پاک کے سلسلے کے شیخ کہتے ہیں دنیا پہ نظر ڈالے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، جنت پہ نظر رہے گی تو دنیا کا سارا درد آسان ہو جائے گا، اور دنیا کی کوئی راحت کی طلب تجھ سے نہ نماز چھوڑوا پائے گی، نہ روزہ چھوڑوا پائے گی، نہ تمہیں بے دین اور بد اخلاق بنا پائے گی۔ تو نظر حور پہ رہے، دنیا کی کوئی عورت ایمان نہیں لوٹ پائے گی۔ نظر میری ماں بہن بیٹیوں کا وہ جنتی شوہر پہ رہے، دنیا کا کوئی جوکر اس کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا۔ نظر آخرت پہ رہے، دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار بندی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخرت سے نظر ہٹی تو دنیا ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا. آئی ایس آفیسر جو ڈی ایم ہے، لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، وہ زہر کھا کے مر رہا ہے. ابھی دلی کا ایک آئی ایس آفیسر اپنے ہی گھر کے پنکھے پہ لٹک گیا. فلم میں ناچنے والا ایک ایکٹر اپنے ہی گھر کے پنکھے میں لٹک کے جان دے دی. ایک 30 سال کی خوبصورت ترین لڑکی، ان کی سڑی ہوئی لاش اس کے گھر سے نکلی. امریکہ کا ایک انجینئر اپنی بیوی اپنے 2 بچوں سمیت کنویں میں کود کے جان دے دیا. ایک لڑکا جس کو میرے پاس آیا تھا، ایک لڑکی کو لے کر کے اس کو کلمہ پڑھا دیجیے، میں اس سے شادی کروں گا. وہ لڑکی دھوکہ دے کر، دھوکہ کیا، وہ لڑکی کو ان کے ماں باپ سنگاپور رہتے تھے، ان کو بلا لیا. یہ جوان خوبصورت اسمارٹ لڑکا اپنے گھر کے بغل میں جو ریل کی لائن تھی اس پٹری میں کٹ کے جان دے دیا. اس واقعے کا آج 20 سال ہو گئے، 2001 کی یہ بات، یہ 2026 25 سال ہو گئے. وہ لڑکا میرے پاس آیا تھا، کوئی واٹس ایپ یوٹیوب کی خبر نہیں. ایک لڑکی، وہ لڑکی تو چلی گئی اپنے باپ کے پاس، اب تو شادی ہو گئی ہوگی مستی کرتے ہوئے. یہ جوکر تو مر گیا، نہ جی بھر کے نماز پڑھا، نہ جی بھر کے قرآن پڑھا، نہ جی بھر کے عبادت کی، نہ ٹھیک سے کبھی مدرسے میں بیٹھا. زندگی تباہ برباد ہو گئی، پٹری میں کٹ گیا، ایک لڑکی کی وجہ سے کٹ کے مر گیا. یہ میرے سامنے وہ آیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے ان کے والد ہمارا نمازی تھا، مقتدی تھا، اور اس کا بیٹا تھا. اس لیے بال بچوں کو بچائیے، اس کو آخرت اس کے دماغ میں ڈالیے. یہ جو آپ کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی قرآن کی بات نہیں ہوتی، ایک بار بھی حدیث کی بات نہیں ہوتی، یہ بات صرف مولوی مولانا کا ہی وہی کرے گا، آپ نہیں کیجیے گا. مولانا کی بیوی وہی نقاب پہنے گی، آپ کی بیوی تو جینس ٹی شرٹ پہنے گی. مولانا وہی داڑھی رکھے گا، آپ تو نہیں رکھے گا. یہ مولانا لوگوں کا کام ہے کہ وہ ٹوپی پہنے، داڑھی رکھے، اسلامی لباس پہنے، سچ بولے، وہ نیک بنے، نماز پڑھے، اذان دے، امامت کرے. یہ مولانا کا کام ہے اور آپ کا کام نہیں. ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، دیہاتی، شہری سب پر نماز فرض ہے. ہر مسلمان عاقل، بالغ، دیہاتی، شہری سب پر روزہ فرض ہے. ہر مسلمان عاقل، بالغ، صاحب مال، صاحب استطاعت، اس پہ زکوٰۃ اور حج فرض ہے. سب پر. ایسا نہیں کہ صرف مولانا اور مولوی پہ ہے. یہی دین کی بات کرے، یہ آخرت کی بات کرے، اور ہم لوگ چھٹا بیل کی طرح جو چاہے سو کرتے رہے. نہیں، ہر مسلمان ہونے کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لایا، اللہ کی ساری کتابوں پہ ایمان لایا، آخرت کے دن پہ ایمان لایا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اس پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، جنت جہنم ہے، اس پر ایمان لانا ہوگا. اگر کوئی بولا کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا کون دیکھا ہے، مسلمان ہی نہیں ہوگا. اگر مسلمان اگر تھا پہلے، اگر یہ کہہ دیا کیا ہوگا نہیں ہوگا کون جانتا ہے، وہ سب کچھ دنیا میں ہے، وہ کافی ہو جائے گا. اگر اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے تو اس کے نکاح سے بیوی نکل جائے گی. یہ بات بولنے کے بعد اب جب بیوی سے ملے گا زنا خالص. اب جتنے بچے پیدا ہوں گے سب ولد الزنا ولد الحرام پیدا ہوں گے. لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں، بس مکان، دکان، گاڑی، چھکڑا، بیل، بھینس، گاڑی، زمین، جگہ، مکان، دھوم دھڑکا، یہ بس اسی کے پیچھے پڑا. بیوی نکاح سے نکل گئی، احساس نہیں. بچے سب حرامی پیدا ہو رہے، احساس نہیں. آج کل ماں باپ کا احترام نہیں رہا. اس کا مطلب ہے ولد الزنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بوڑھوں کی عزت ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے ولد الحرام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ جس کے نطفے میں خرابی ہوتی ہے اس کے پاس ادب نہیں رہتا، اس کے پاس اخلاق نہیں رہتا، اس کے پاس دوسروں کا احترام نہیں رہتا. جو بوڑھوں کو بڈھا کہتا ہو، اے بڈھا ادھر آؤ،
اپنا باپ تو اپنا باپ دوسرے کو بھی بوڑھا نہیں کہنا چاہیے. اگر اکرمو اپنے ضعیفوں کی عزت کرو, اپنے بوڑھوں کی عزت کرو. بوڑھوں کی عزت تعظیم خدا بندی میں داخل ہے. بوڑھوں کی عزت کرو. اگر تم نے بوڑھوں کو عزت دی تو جب تم بوڑھا بنو گے تو تیری محبت جوانوں کے دل میں اللہ ڈال دے گا. اور اگر تم نے بوڑھوں کی عزت نہیں کی تو تم بڑھاپے میں جب پہنچو گے تو 10 لوگ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے تم نے ایک بار بڈھا کہا, تم تو 10 بار یہ بچے بڈھا کہہ کے تکلیف پہنچانے گے. بوڑھوں کا احترام نہیں رہا, سمجھ جائے کہ بلد الزنا کی تعداد بڑھ گئی. عالموں کا احترام, عالم گھر میں گرو ہوتے, عالم مذہبی رہنما ہوتے, عالم ہمیں جنت کا راستہ بتاتے, عالم ہمیں قرآن پڑھاتے, عالم ہمیں دنیا کی محبت میرے سینے سے نکالتے ہیں, عالم ہمیں اللہ رسول کے قریب کرتے ہیں. اس سے زیادہ شبھ چنتک اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. میں عالم کو گالی دیتا ہوں مگر یہ عالم مجھ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں. میں عالم کو مدرسے سے نکالنے کی باتیں کرتا ہوں مگر یہ بھیک مانگ کے میرے بچوں کو کھلا کر کے حافظ قرآن بناتا, میرے بچوں کو عالم دین بناتا. اس سے زیادہ شبھ چنتک, اس سے اچھا کام کرنے والا اس دھرتی میں کوئی نہیں ملے گا. میں ان پر حرام خوری کا الزام لگاتا ہوں مگر یہ زکوٰۃ و خیرات کلیکشن کر کے رمضان کے دنوں میں افطاری یہاں, سحری وہاں, رات کا کھانا وہاں, پریشان ہو کے زکوٰۃ خیرات کلیکشن کر کے اپنا گھر بنایا نہیں, مدرسے کی عمارت کھڑی کر دی. 2-4-10-50 بچے پڑھتے ہیں, اس کے کھانے کا انتظام کیا. جو 2-4 ٹیچر رہتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں قرآن حدیث, ان کی تنخواہ کا انتظام کیا. یہ مارے مارے پھرتے ہیں, ان کا احترام کیا جائے, ان کی عزت کی جائے. اسکول کالج کھولنے والا تو لوگوں سے پیسے لے کے ڈونیشن لے کے اسکول چلاتا ہے, اپنا گھر بناتا ہے. یہ تو اپنی عزت کو دفن کر کے لوگوں سے زکوٰۃ و خیرات مانگ کر کے یہ مدرسہ چلاتا ہے. انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ. پہلے مدرسہ مضبوط تھا تو گلی گلی میں کتب ابدال ملتے تھے. گاؤں دیہات کے مکتب میں ایسے ایسے ٹیچر رہتے تھے جن کا پاؤں الگ, ہاتھ الگ, گردن الگ. یہ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ مکتب میں بچوں کو الف با قرآن شریف پڑھا رہے ہیں, اور پڑھانے کے بعد جب روم میں گئے دروازہ بند کیا, لوگوں نے جھانک کے دیکھا ہاتھ الگ ہے, پاؤں الگ ہے, جوڑ الگ ہے. یعنی یہ ولی لوگ گاؤں دیہات میں رہتے تھے. لیکن آج بڑے بڑے مہانگر میں بھی ولی نہیں ملتے ہیں. ہر جگہ چور اور ڈکیت ملتے ہیں, ہر جگہ بے ایمان اور لوٹنے کھسوٹنے والے ملتے ہیں. پہلے گاؤں دیہات میں ولی ملتے تھے, گاؤں دیہات میں کتب ابدال پھرتے تھے, گاؤں دیہات میں مجذوب رہا کرتے تھے. شریفوں سے دنیا بھری تھی, مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی تھی. جمعہ کے دن پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے لوگ فجر کے بعد ہی مسجد کی طرف بھیڑ لگا دیتے تھے. ان نمازوں کے کھانے پینے کے لیے مسجد کے دروازے پہ دکانیں رہتی تھی. اب یہ اول صف میں نماز جگہ مل جائے تو اب ان کو بھوک لگے کہ مسجد سے باہر آ کے کھائیں گے, پھر مسجد میں جا کے بیٹھیں گے. یعنی ہر جمعہ کے دن کو عید کی طرح لوگ مناتے تھے. یہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی تھی. تو اس وقت کا حال کیا تھا جب یہ ماحول تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ زندہ تھا. مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری, جہاں سے کتب پیدا ہوتے تھے, ابدال پیدا ہوتے تھے, ولی پیدا ہوتے تھے. لیکن جب سے مدرسے میں صرف غریب بچے پڑھنے لگے, مالداروں کے بچے پڑھنا چھوڑ دیا, حکومت نے کہا یہ آتنکوادی کا اڈا ہے, اور مسلمانوں نے کہا کہ جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے اس کا بچہ مدرسے میں پڑھے گا, اور جس کے پاس مال ہے وہ ناچنے گانے والے اسکول میں جا کے پڑھیں گے, جہاں ٹائی پہنیں گے کرسچنوں کی طرح, اور جہاں ہر سیٹرڈے کو ڈانس کریں گے, ناچیں گے, کودیں گے, اور جہاں پڑھنے کے بعد کسی لڑکی کے چکر میں پڑھیں گے اور ماں باپ کو بوجھ سمجھیں گے, گالی دیں گے, اور بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا دیں گے, اور زیادہ بس چلے تو زہریلا انجیکشن دیں گے, اس بوڑھے ماں باپ کو مروا دیں گے کہ جب تک یہ بڈھا زندہ رہے گا یہ ہمارے سر کا بوجھ رہے گا, جب تک یہ بوڑھیا زندہ رہے گی ہمارے سر کا بوجھ رہے گی, اسی لیے اس کو انجیکشن دیں گے, اس کو مروا دو, یا پھر اس کو اولڈ ایج ہوم میں دے دو تاکہ ہم گھر میں ننگے ناچیں, میری بیوی ننگے ناچے اور کوئی بولنے والا رہے. یہ بڈھا رہے گا تو ہم کو ٹوک ٹاک کرے گا, اور یہ بڑھیا رہے گی تو ہماری بیوی اس سے لڑتی رہے گی. اس کی وجہ سے میری بیوی لڑتی ہے, اس کی وجہ سے میرے گھر میں جنگ ہوتی ہے. نہ یہ بڑھیا رہے گی نہ جنگ ہوگی, ہم دونوں چھیل چھبیلا رہیں گے, چاہے ناچیں کودے ننگے رہیں, کوئی بولنے والا نہیں رہے گا. یہی ماحول دنیا کا بن رہا ہے. تو جہاں لڑکے ناچیں کودیں, جہاں ماں باپ کی پٹائی کریں, جہاں ماں باپ کو زہر دے کے مار دیں, جہاں ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھوا دیا جائے, جہاں کوئی رشتہ
رشتہ دار کا نہ ہو، نہ پھوپھی کا، نہ چچی کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ خالہ کا، نہ خالو کا، نہ رشتہ دار کا، بس ایک لڑکی ملے انجینئر بنا، احمد آباد حیدرآباد گیا اور اسی لڑکی کے ساتھ ہاف پینٹ پہن کے گھومنا ہے، نہ پھوپھی، نہ چچی، نہ بہن، نہ بہنوئی، سارا خاندان چھوٹے، اسی علم کے پیچھے پاگل ہو تم، اس زمین بیچ بیچ کے بچوں کو پڑھا رہے ہو جس علم کے حاصل کرنے کے بعد صرف ایک لڑکا لڑکی کا غلام ہو جاتا ہے اور لڑکی لڑکے کا غلام ہو جاتی ہے، باقی سارا سنسار چھوڑ دیتے ہیں وہ دونوں، اسی علم کے پیچھے سب پاگل ہے۔ جب مدرسہ اجڑ گیا تو پھر چوروں سے دنیا بھر گئی، ڈاکٹر کی صورت میں جانوروں سے دنیا بھر گئی، داروغہ کی صورت میں ڈکیتوں سے دنیا بھر گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے، یہ انجینئر ہے مگر انسان نہیں ہے، یہ صاحب ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کو جو 2 روپے کی دوائی سے اچھا ہو سکتا ہے اس کو 2 لاکھ روپے خرچہ کروا دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں کہ تم آپریشن کرواؤ ورنہ بچہ بھی مرے گا اور زچہ بھی مر جائے گی۔ یہ بیچارہ زمین بیچ کے پیسہ لا کے دیتا ہے، وہ غلط غلط دوائیاں دے کے کیس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے دلال رہتے ہیں جہاں 1 ٹیسٹ لکھنا تھا وہاں 5 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، اور شام کے ٹائم میں پیتھولوجی سے کمیشن اس کے پاس آتا ہے، کمزور کمپنی کی دوائیاں یہ لکھ دیتا ہے، وہ دوائی کمپنی والا اس کو فریج اور اے سی دیتا ہے، اسی لالچ میں غریبوں پہ دوائیوں کا بوجھ بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر یہ انسان ہے کہ جانور ہے جس کے دل میں نہ کسی انسان کے تعلق سے ہمدردی ہے، نہ فریٹرنٹی ہے، نہ برادرہوڈ ہے، نہ سمپیتی ہے۔ تو ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے، انجینئر ہے مگر انسان نہیں ہے، کیسے ملے گا؟ انسان بنانے کی فیکٹری تو مدرسہ ہے جہاں بولا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی پڑھائی مدرسے میں ہوتی ہے کہ ایسے جیو ایسے مت جیو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ بولو یہ مت بولو، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ انسان بنانے کی فیکٹری جب جوان تھی اور یہاں سے پیداوار زیادہ تھی تو سارا سماج ولی اور قطب اور مجذوب سے بھرا ہوا تھا، اور جب یہ فیکٹری کمزور ہو گئی، پروڈکشن پیداوار کم ہو گئی تو پھر سماج چوروں سے بھر گیا، ڈکیتوں سے بھر گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کہاں ہے؟ اگر اچھے انسان چاہیے تو دوبارہ مدرسہ کو آباد کرنا ہوگا، اپنے بال بچوں کو پڑھانا ہوگا، 1 گھنٹہ ہی صحیح بچوں کو پہلے اس انسان کی فیکٹری میں لانا ہوگا، تب پھر اس کے بعد بچہ اسکول جائے تاکہ اس 1 گھنٹے کا اثر 5 گھنٹے والے اسکول میں اس کو دکھائی پڑے۔ جب مدرسہ دوبارہ جوان ہوگا، یہاں سے پیداوار بڑھے گی تو چوروں کی تعداد گھٹے گی، شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چوروں کی تعداد گھٹانی ہے تو مدرسے کو بڑھانا ہوگا، شریفوں کی تعداد بڑھانی ہے تو مدرسے کو بڑھانا ہوگا، اور جو مدرسے کی ذمہ دار ہیں وہ صرف قرآن پاک رٹنے پہ زور نہیں دیں بلکہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس پر عمل کروا رہے ہیں۔ صرف رٹنے کی فضیلت اتنی نہیں ہے جتنی فضیلت قرآن پاک کو سمجھنے کی ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، حدیث میں آیا ہے جو قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، احل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو حلال جانے، قرآن نے جس کو حرام کہا اس کو حرام جانے، تب اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن جس تاج کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ اول بیسا والداہ تاجن یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم الدنیا۔ کون؟ من قرأ القرآن وعمل، حافظ بن گیا جا کے موبائل ٹھیک کر رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ موبائل ٹھیک کرنا گناہ نہیں ہے مگر نماز چھوڑنا حرام ہے، بزنس کرنا گناہ نہیں ہے مگر نماز چھوڑنا حرام ہے۔ صاحب تم کپڑا لے کے بازار میں بیٹھ جاؤ، حافظ قاری عالم بن کے کپڑا لے کے کونے بیٹھ جاؤ، یہ برا نہیں ہے۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جو افضل ہے وہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے پاتاج بادشاہ بننے کے بعد اپنے کاندھے پہ چادر لیا اور بیچنے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، کہا حضور امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بال بچے کیا کھائیں گے، اسی لیے سے تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین سے کہا فاروق اعظم نے کہ آپ بزنس کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کا کیا ہوگا، مسلمانوں کے امور کو کون دیکھے گا؟ اس لیے انہوں نے میٹنگ بلائی عمر فاروق اعظم نے،
مسلمانوں کی میٹنگ بلائی اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی. اس میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی کہ بیت المال سے جو مسلمانوں کا خزانہ ہے اس خزانے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تنخواہ مقرر کر دی جائے تاکہ وہ فل ٹائم مسلمانوں کے امور کے فیصلہ کرنے میں وہ دیا کرے. تو پھر ایک معمولی سی تنخواہ مقرر ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس کے بعد آپ فل ٹائم مسلمانوں کے امور کے لیے دینے لگے. یہ بتائیے کہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد چادر کاندھے پہ ڈال کے بیچنے جا رہے ہیں. حضرت مولا علی یہودی کے کنویں میں پانی ڈال کے, پانی اس کے کھیت میں پٹا کے یہ کنویں سے نکال کر وہاں سے 2-4 درہم کما کے بال بچوں کو پال رہے ہیں. یہ بتائیں کہ مولوی مولانا بننے کے بعد چوری کرنا یہ حرام ہے, داڑھی مونڈنا یہ ناجائز ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے, لیکن بزنس کرنا یہ حرام نہیں ہے. وہ بزنس کریں تو اگر ڈھیر پونجی ہے تو 5 کروڑ کا مال لے کے بیٹھ جائیں, اگر نہیں پونجی ہے تو 5,000 روپے کا سیب لے کے بیٹھ جائیں, 5,000 روپے کی سبزی لے کے بیٹھ جائیں. سبزی بیچنا یہ حرام نہیں ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, زکوٰۃ و خیرات کا مال مسجد مدرسے کا ہڑپ کر کے کھانا یہ حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے. تو ایسا نہیں کہ مولانا مولوی بزنس نہ کرے, مولانا مولوی بزنس کرے, خوب بھاگ دوڑ کرے, وہ دین کا کام بھی کرے, بزنس بھی کرے, پیسہ بھی کمائے, غریبوں مسکینوں میں خیرات بھی کرے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے, غریبوں مسکینوں کی خوب مدد کرتے تھے, عالم دین کی خوب مدد کرتے تھے. جو بچے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے وہ پڑھنے کے قابل ہوتا تو اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کو اعلیٰ تعلیم دلواتے تھے. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شاگردوں میں سے تھے جن کی حالت خراب تھی, خستہ تھی, جو غریب تھے. ان پر امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی محنتیں کی, اپنا مال خرچہ کیا اور دیا. اگر کوئی بچہ غریب ہوتا, ان کے ماں باپ غریب ہوتے, یہ پڑھائی چھوڑ کر کے ماں باپ کے لیے کمائی کرے گا, یہ بچے کو بھی پیسہ دیتے تھے, ان کے ماں باپ کے خرچے کے لیے بھی پیسہ دیتے تھے تاکہ یہ بچہ پڑھے. جب مال رہے گا تب نہ ایسا خرچہ کریں گے. ایسا نہیں کہ مولوی صاحب بننے کے بعد صاحب پریس والا کپڑا پہن کر کے موٹر سائیکل پہ چلنا ہے, دوسرا کام کریں گے تو لوگ ذلیل سمجھ لے گا. نہیں, حلال روزی کی تلاش یہ بزرگان دین کی سنت ہے. حلال روزی کا البتہ داڑھی مونڈنا یہ حرام ہے, نماز چھوڑنا یہ حرام ہے, جھوٹ بولنا یہ حرام ہے. تو فضیلت کس حافظ کی ہے؟ جو قرآن پڑھا اور جو قرآن میں ہے اس پر عمل کیا. اس لیے حفاظ کرام کو بھی چاہیے کہ جب آپ کو اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے کہ ہم سے اچھا ڈاکٹر ہے, ہم سے اچھا انجینئر ہے, ہم سے اچھا 50 بیگھہ زمین کا جوتنے والا کاشتکار ہے. 50 لاکھ بیگھہ زمین کا جوتنے والا کوئی زمیندار ہو, اس سے بہتر ایک حافظ قرآن ہے. یہ بات میں نہیں کہتا, جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ نبی کہتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو پڑھاتا ہو. تو جس کو قرآن کا علم دیا گیا وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے. نہیں, وہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑی دولت قرآن ہے, جو دولت قرآن پاک کی ہم کو اللہ نے عطا فرما دیا. وہ اس کی قدر کرے, علم دین کی قدر کرے, مدرسے کی تعلیم کی قدر کرے, وہ اپنے اساتذہ کی قدر کرے, مدرسے کی چٹائی کی قدر کرے. اللہ اتنی عزتوں سے نوازے گا. ہندوستان کا, پوری دنیا کا کوئی پردھان منتری اتنا سفر نہیں کیا ہوگا ہوائی جہاز سے جتنا سفر سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے. ابھی امریکہ میں, ابھی ہالینڈ میں, ابھی ناروے میں, ابھی کینیڈا میں, ابھی آسٹریلیا میں, ابھی ہندوستان کے تمام شہروں میں, گجرات, راجستھان, چنئی, بنگلور, بمبئی, کلکتہ, پٹنہ, لکھنؤ, اب ہندوستان کا کون ایئرپورٹ بچا ہوگا؟ جب میرے جیسے چھوٹے مولوی سے کوئی ایئرپورٹ نہ بچا ہو تو وہ تو تاج الشریعہ تھے. امریکہ, ناروے, کینیڈا, ہالینڈ, یہاں صبح یہاں, دوپہر وہاں, شام وہاں, کوئی پردھان منتری اتنا نہ چلا ہوگا جتنا ایک مولوی کی صورت میں سرکار تاج الشریعہ چلا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ مدرسے میں صرف ایسے ہی گیا, ٹائم پاس کیا, پڑھا, پیسہ نہیں مل رہا ہے تو اب بولا نا مدرسے پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے. کیا اسکول میں 1 کروڑ بچے پڑھتے ہیں, کیا سارے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ کیا سارے بچے انجینئر بن جاتے ہیں؟ کیا سارے بچے ڈی ایم بن جاتے ہیں؟ نہیں, وہاں بھی کروڑوں میں کوئی بنتا ہے, لاکھوں میں کوئی بنتا ہے. البتہ پھٹیچر تو سب بن جاتا ہے, مگر مدرسے میں پڑھنے والا اگرچہ بہت پیسہ نہ کمائے, البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب سے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے اس وقت سے لے کے مرتے دم تک وہ پکا نمازی بن جاتا ہے.
25-30 साल मदरसे में रहता है तो 25-30 साल नमाज के माहौल में रहता है। 30 साल मदरसे में पढ़ा तो कुरान पढ़ते पढ़ते 30 साल गुजर गया। अभी एक लड़का मेरे गांव था, कोरोना काल में वो डीएम बनने की तैयारी दिल्ली में कर रहा था। उसको बुखार हुआ, पैरासिटामोल खाया, हवाई जहाज का सफर करके आया और फिर ऑक्सीजन की कमी हुई, हॉस्पिटल गया, 2-4 दिन के बाद मर गया। माँ बाप सब अफसोस करते रह गए कि ये बच्चा डीएम बनने वाला था, बहुत मेहनत से बचपन से पढ़ा था, मगर मर गया। ये बताएं कि वो क्या पढ़ते पढ़ते मरा? वो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मरा, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मरा, मैथ पढ़ते पढ़ते मरा। 30 साल तक तो अंग्रेजी ही पढ़ता रहा, मगर डीएम भी नहीं बन पाया कि दुनिया का मजा ले सके, मर गया। अब बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है वह 30 साल तक कुरान पढ़ता रहा, कुरान रटता रहा, हदीस पढ़ता रहा, अगर मर गया तो कुरान पढ़ते पढ़ते मर गया, हदीस पढ़ते पढ़ते मर गया। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मदरसे में 30 साल 35 साल तक कोई पढ़ा तो उसको ये मत समझो कि वक्त बर्बाद हो गया, कम से कम 35 साल तो दीनी छांव में गुजर गया उसका, 35 साल तो कुरान पढ़ते हुए गुजर गया। अगर जब वो 10 साल में कुरान पाक रटे, कम से कम 10 साल वह वैद तो नहीं पढ़ा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा है। जिंदगी तो गुजरनी है, मरना तो सबको है ही, जो आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, बेहतर है वह मौत जो फिजिक्स पढ़ते हुए न आए बल्कि कुरान पढ़ते हुए आ जाए, हदीस पढ़ते हुए आ जाए। मदरसे में पढ़ाने का एक फायदा ये भी है, यहाँ बच्चा शुरू दिन से नमाज पढ़ता है, उस्ताद मार मार के नमाज पढ़वाते हैं, सुबह सवेरे डंडा से मार मार के उठाते हैं उसको। इसलिए इस माना कर मदरसा इंसान और वली बनाने की फैक्ट्री है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को पहले मदरसे में पढ़ाइए, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए, ताकि बच्चा यहाँ से पढ़ के निकले तो वो मास्टर भी बने, वहां से पढ़ के निकले तो प्रोफेसर भी बने, यहाँ से पढ़ के निकले तो कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाए, ताकि इस तालीम का असर उसके पास रहे। आज जरूरत है चोर डॉक्टर की नहीं, शरीफ डॉक्टर की। आज जरूरत है चोर इंजीनियर की नहीं, शरीफ इंजीनियर की। आज जरूरत है चोर मिनिस्टर की नहीं, ऑनेस्ट मिनिस्टर की। आज जरूरत है चोर हेड मास्टर की नहीं, शरीफ हेड मास्टर की। तो वो सब कहां से होगा? उसका एक बुनियादी स्रोत है ये मदरसा। आलिमों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत में चंद दिन जिंदगी की गुजार ले, इसका असर सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा। तो हाफिज कुरान जो बने वो अपने आप को पैसे के चलते अपना वकार मजरू नहीं करे, वो जाने कि अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत मुझको दी है, इस दौलत की हिफाजत करनी है और उस कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो दुनिया मिले ना मिले, इज्जत वो मिलेगी कि हाफिज जो आलिम जो बना, जुमा के दिन जब वो मेंबर पे जाते हैं, बैरिस्टर, लॉयर, डॉक्टर सब नीचे हैं, वो गरीब हल चलाने वाले का बेटा हाथ में असा लेकर अमामा बांधकर वो मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होता है। बैरिस्टर अमेरिका में पढ़ने वाला वो नीचे है, जेएनयू में पढ़ने वाला वो नीचे है, साथ 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला वो नीचे है, और ये गरीब मजदूर का बच्चा मेंबर पे चढ़ करके साहब ये खिताब कर रहा है। इससे बढ़ के इज्जत और क्या हो सकती है? अल्लाह ने मेंबर पे चढ़ा दिया, इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको आलिमों की, हुफ्फाज की, मदरसे की और इस दीनी महफिलों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।